اب ہم اپنے ایک دن کا جائزہ لیں گے کہ اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ دن کا آغاز کرنا ہے آپ نے صبح کا. ایک کتاب ہے چھوٹی سی 1000 سنتیں، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، اردو میں بھی ہے، آپ عربی میں ہے بیسیکلی. اگر ہو سکے تو روزانہ اس کے ایک چھوٹے سے حصے کو پڑھ کے اپنا جائزہ لینا شروع کرے. کیا میں یہ کرتی ہوں، کیا میں یہ کرتی ہوں، کیا میں یہ کرتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے گا اچھی نیت کے ساتھ، وہ کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ریوارڈ کیا ہے؟ یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی محبت کرے. ہم انسانوں کی محبت کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. یحببکم اللہ، اس کائنات کا رب جو ہے وہ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے وہ محبت کرے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ہی ڈال دی جاتی. پھر کسی کی محبت حاصل کرنا بھی مشکل کام نہیں. تو راستہ کہاں سے آتا؟ سنت کا. اس لیے ایک جرمن نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا اے ڈے ود دا پروفٹ. اے ڈے ود دا پروفٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن گزاریے. تو اپنا دن ان کے دن کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ ہر کام، لیکن جو ایک اوور آل اسکیچ ہے نا دن کا. 3 میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا نا. ایک اللہ سے اپنے تعلق کو امپروو کرنا ہے ہم نے، ایک لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو اچھا کرنا ہے، اور ایک اپنی سیلف گروتھ کے اوپر توجہ دینی ہے. ان 3 چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے وہاں سے رول ماڈل سامنے رکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی ہیبٹس وہ ہیں جو آپ کی تھی، یا وہ کام ہم کرتے ہیں جو آپ کرتے تھے یا نہیں. تو اس پر آپ نے ورک کرنا ہے. یہ میں نے اوور آل آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا ہے، رائٹ. لیکن چند چیدہ چیزوں کا میں ذکر بھی کروں گی. مثلا کامیاب زندگی کامیاب دنوں سے بنتی ہے، بہترین استعمال کیے ہوئے گھنٹوں اور منٹس اور لمحوں سے بنتی. اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور ٹائم، یور ڈے، یور آورس، یور منٹس اینڈ سیکنڈس. کیونکہ شروع میں نے بات کی تھی کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ زندگی. زندگی کیا ہے؟ وقت زندگی ہے نا، جتنا بھی ہمیں ملا ہے، ٹوٹل نمبر آف آورس. تو اس کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے کہ آپ ان آورس کو، ان منٹس کو کس طرح گزارتے ہیں. اگر ہم اس کے مختلف حصے کر لیں، اس کا بریک ڈاؤن کر لیں، تو اپنی زندگی کو ایک دن سمجھے مثلا کہ اپنا ایک دن کیسے گزارتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جس کا آغاز بھی اچھا ہو اور جس کا انجام بھی اچھا ہو. تو دن کے آغاز اور انجام پر خاص طور پر نظر رکھیے، کیونکہ جب آپ صحیح ڈائریکشن پر اپنی گاڑی لے چلتے ہیں نا تو انشاءاللہ صحیح منزل تک بھی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹیک آف ہی غلط کیا ہے تو پھر آپ اپنے اصل منزل یا مقصود یا مطلوب جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے صبح کے معمولات ٹھیک ہو گئے تو آپ کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنے دن کا آغاز بہترین کر لیا تو آپ کی پوری زندگی بہترین ہو جائے گی. یعنی لائف سٹارٹس ود دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈے. اب جس دن ہم پیدا ہو گئے وہ تو ہو گئے، وہ ہماری زندگی کا پہلا دن ہمیں نہیں پتا، وہ تو ایک لاشعوری سی کیفیت میں گزر گیا، کوئی ہمیں بتایا بھی تو فائدہ کچھ نہیں. لیکن اب ہم اپنی زندگی کا سٹارٹ کہاں سے لیں؟ صبح سے. صبح کے وقت کیا سوچیں؟ ہماری آج زندگی شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں محاسبہ کر لیں اپنا کہ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے، آپ کی صبح کب ہوتی ہے، آپ صبح کے اس وقت کو کتنا کیش کرتے ہیں، آپ کی صبح کا وقت کس کام میں استعمال ہوتا ہے. زندگی سے آغاز ہوتا ہے یا موت سے آغاز کرتے ہیں؟ پتہ ہے میں موت کس کو کہہ رہی ہوں؟ جی، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ باقی سب اس کے تابع. دیٹ از دا موسٹ پروڈکٹیو پارٹ آف یور ڈے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دعا دی تھی کیا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. ٹھیک.
خوش قسمت ہیں وہ جن کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس ہائیسٹ لیول پر نہیں بھی تو فرض کے درجے میں تو ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ فرض کا درجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز۔ اب اگر عادت نہیں فجر کی نماز کی یا تہجد کی تو کون سی ڈرل کریں گے، کون سی ایکسرسائز کریں گے؟ فائدے اور نقصان والی، رائٹ؟ کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، کیا حاصل کرتے ہیں، کیا لوز کرتے ہیں، دونوں کا کمپیرزن کرے، اپنے لیے خود لکھے کہ اگر میں 4 بجے اٹھوں تو کیا فائدے ہیں، اور اگر میں 8 بجے اٹھتی ہوں تو کیا نقصان ہے، ٹھیک؟ یا کیا فائدے ہیں؟ فائدہ تو اس میں ایک ہی ہے، بس مزے کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو خواہشات سے باہر نکل کر دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی چیز کون سی ہے۔ اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، جذباتی طور پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نماز کے فوراً بعد بادبار السجود کیا ہونا چاہیے؟ سجدوں کے بعد بھی دعائیں، اذکار صبح شام کے جو ہم پڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن آپ واک کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایکسرسائز۔ ایکسرسائز میں موسم کے حساب سے آپ باہر اور اندر دونوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر باہر نہیں نکل سکتے، یہ گھر ایسی جگہ ہے کہ باہر ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی اندر، تو پھر آپ کیا انڈور ایکسرسائز کے طریقے جانیے۔ کوئی بھی چیز مشکل نہیں، امپاسبل نہیں۔ آپ کو پراپر طریقے سے اسٹریچز کرنا آنے چاہیے، فلور کی ایکسرسائز آنی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی کمرہ خالی نہیں، کچھ نہیں، لیکن جس جائے نماز پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اتنی جگہ تو مل جائے گی نا آپ کو، تو اتنی جگہ میں کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہیں وہ کرنا جان لیں۔ پھر 2 چیزوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں، مثلا اسٹریچز اور صبح شام کی دعائیں، یہ آپ دونوں ایک وقت میں کر سکتے ہیں اگر وقت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایکسرسائز کا اس وقت نہیں ٹائم کہ آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا کچھ اور کام کرنے، تو پھر فوری طور پر آپ ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی صبح شام کے اذکار کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں۔ اگر آپ تلاوت نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، مثلا بچے کی پیدائش کے بعد، پیریڈز کے دنوں میں، مثلا آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ قرآن مجید کھول کے لاؤڈلی نہیں پڑھ پا رہے، تو کیا پڑھیں ہی نا، چھٹی۔ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیسٹ پلیئر، سی ڈیز، موبائلز، IVR، کہیں سے بھی آپ، اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے، یعنی کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے آپ کی تلاوت کی ریڈنگ چھٹی، آپ بک مارک لگا دیں، وہیں سے آپ لسننگ شروع کر دیں، اور لسننگ کرتے وقت اپنے اندر ہی اندر اس کو دہراتے رہیں۔ اور ایک چیز جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے لسننگ میں، وہ ہے، یہ بالکل سچ کہا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہوں یہ بالکل سچی بات ہے، یہ بالکل سچ ہے، یہ بات ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسا ہونا ہے، یہ ایسے ہوا تھا، یعنی اکارڈنگلی اس کو میں جواب دیتی ہوں تاکہ ایکٹیو لسننگ ہو۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ کہیں بیچارہ کیسٹ پلیئر چل رہا ہے اور ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، دھیان ہی نہیں۔ تو اس میں توجہ کے لیے باتیں کریں، اس سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ یہ آلٹرنیٹ دے رہی ہوں، مین کورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اسی پہ انحصار کر لیں، رائٹ؟ اچھا، پھر اذکار کے کیا فائدے ہیں؟ صبح شام کی دعاؤں کے کیا فائدے ہیں؟ عافیت ہے، حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، اور ایک اطمینان ہے کہ اب ہونا کچھ نہیں، بس میں اللہ کی حفاظت میں آ چکی ہوں، رائٹ؟ ورزش کے کیا فائدے ہیں؟ کرنے کے اور نہ کرنے کے، ہر عادت کے ساتھ وہی ڈرل کریں گے۔ اب آپ ساری ایک دن میں نہیں شروع کر سکتے چیزیں، ایک دن میں ایک کر لیں، اگلے میں اگلے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک، اس کو تھوڑا اور بہتر بنا لیں، نیکسٹ ڈے کرتے 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 یہ سارے ٹارگیٹس لکھ لیں۔ ان میں پھر آگے اسمال بریکس آتے ہیں ان کی مزید امپروومنٹ کے لیے۔ ویسے تہجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ ان فی خلق السماوات۔ آپ کو آتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آتی تو حفظ کرنا شروع کر دیں، اپنا ٹارگیٹ لکھ لیں کن آیات کو حفظ کرنا ہے۔ حفظ کرنے کے باوجود بھی نہیں آپ کو ترتیب یاد رہتی، کوئی پرنٹ کر کے لکھ کے لگا لیں کہ اس وقت آپ دہرا لیں۔ تہجد شروع کرتے ہیں تو دعا استفتاح کیا ہے؟ اللہم لک الحمد،
اگر دعا یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو اپنا ٹارگٹ لکھ لیں کہ مجھے یہ دعا یاد کرنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آغاز کرتے تھے. اسی طرح وہ جو 1000 سنتوں والی میں نے بات کی ہے نا، تو اس میں ایک ایک کو چھوٹے چھوٹے پھر ٹارگٹ، یعنی سب ڈویژن ان کی کر لیں اور ان کو اپنے ساتھ کمپیرزن کرتے رہیے، مجھ میں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو پروفٹ کا اتباع کرنا ہوگا. تب کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیز تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور گناہ معاف ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دینی، ایکسرسائز کے علاوہ ناشتہ ضروری ہے. ٹھیک، لیکن ٹائم کس کے پاس ہے بیٹھ کے ناشتہ کرے؟ اب اس کا آلٹرنیٹ تلاش کریں کہ کیا کم وقت میں ہونے والا ناشتہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک پراٹھا بنائیں اور 7 مسالوں والی آملیٹ بنائیں اور پھر چائے کا دیگچا پکائیں اور پھر آپ آرام سے کئی کپ چائے کا پی کے پھر آپ اٹھیں یہ ناشتہ ہوا. کہ فارغ لوگ تو کر سکتے ہیں لیکن کام والے نہیں کر سکتے. پھر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ شہد ملا پانی پیتے تھے. اور جی اس کو بھی دیکھ لیں، اس پر ذرا ریسرچ کریں کہ کیا آپشنز ہو سکتی ہیں کوئک، ہیلدی اور مسنون ناشتے کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ میدے والی بریڈ کھاتے ہیں جیم لگا کر. آپ کو پتا ہے اس کے نقصان دونوں چیزوں کے کیا؟ اور جن لوگوں کو بریڈ نہ ملے وہ سمجھتے ہیں ہمارا تو ناشتہ ہی نہیں ہوا، اور پھر اٹھا لیتے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے کھاتے جاتے کہتے ہیں ہم نے ناشتہ کر لیا ہے. وہ کون بتا رہا تھا اس دن مجھے کہ بچوں میں ہی جو شوگر کی بیماری عام ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میدا کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں کھایا. اب وہ صبح صبح جب میدا کھاتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کیا نقصان ہے؟ انٹسٹائن میں چمٹ جاتا ہے اور کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور اس سے پھر بہت زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں. وہ تو سب بیماریوں کی جڑ. لبلبا اس میں چونکہ فائبر نہیں ہوتا اور یہ بالکل سافٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یعنی اس کی ایکٹیویٹی کے لیے اور اس میں جو سیکریشن سیکریٹ ہوتی ہے جب ہم فائبر والی چیز کھاتے ہیں، لائک جو کا دلیا کھائیں یا اس طرح کی چیز جس میں فائبر ہو، جیسے انچنا آٹا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے انٹسٹائنس کے لیے، معدے کے لیے، اور دوسری چیزوں کو ایبزارب کرنے میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. بہرحال آپ کا اسائنمنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ لکھ کر لائیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اب پڑھیں جا کے کہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ناشتہ کرتے ہی نہیں، عادت ہی نہیں. ناشتہ نہ کرنے کے نقصان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ بھی ذرا ڈھونڈیں اور لکھیں. ناشتہ کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ ٹریول کرتے ہیں گھر سے. آپ سب کی بات کر رہی ہوں، ہر ایک نہیں کرتا، لیکن آپ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں. کس کی ٹریولنگ آدھے گھنٹے کی ہے ڈیلی آنے میں؟ کمیوٹنگ ٹائم ماشاءاللہ بے شمار ہاتھ کھڑے. 1 گھنٹہ، اللہ اکبر. کتنے لوگ 1 گھنٹے کی ٹریولنگ سے آتے ہیں؟ 1.5 گھنٹہ، 1.5 بھی ہے. اوکے، اب آپ دیکھیے کہ صبح سویرے آپ 1.5 گھنٹہ ٹریول کر کے یہاں آ رہے ہیں، یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ، تو آپ قریب سے آنے والوں کے بھی اشارے بند ہو تو لگ ہی جاتے ہیں. اس ٹائم کو کس طرح گزارتے ہیں اس کا جائزہ لیجئے. ٹھیک ہے، وہ موسٹ پروڈکٹیو ٹائم ہے جو ہمارا صرف دھواں کھاتے گزر جاتا ہے. اسے ہم ضائع نہیں کر سکتے یہ سوچ کے کہ جی یہ تو ٹریولنگ ٹائم ہے ہم کیا کریں. بہت سے لوگ وہ بند کر کے بس ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، اس ٹائم کو استعمال کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی پلاننگ کرنی. کیا 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 کر سکتے ہیں ہم اس میں. کچھ لوگ ریڈنگ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سر چکراتا ہے. اگر ریڈنگ نہیں کر سکتے تو لسننگ کر سکتے ہیں. یعنی پلاننگ کے ساتھ آپ کو لیکچر سیریز شروع کر سکتے ہیں سننے کی. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ ہر روز یعنی اس میں نا ایک آیت چھوٹی سی دیکھی پھر اس کے بعد بند کر دی اور اس کو دہراتے رہے. اپنا لیسن روز کا یاد کر سکتے ہیں. آتے جاتے ٹائم استعمال ہو سکتا ہے. نفل پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے. ٹھیک، سواری پر کیے جانے والے کاموں کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کرنے کے لیے بھی آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی.
مثلا بہت پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر غازی کے کسی بچے نے شاید قرآن پاک حفظ کیا، تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، ہم ان کے گھر پر تھے، تو انہوں نے کسی اسکالر کو، ایک اسپیکر کو لیکچر کے لیے بلایا، جو کہ ختم قرآن کی تقریب تھی. تو اس پر جو بزرگ لیکچر دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ یہاں سے شاید بہاول پور بائی ٹرین جانا تھا اور واپس آنا تھا، تو کہتے میں نے جانے اور آنے میں پورا قرآن ختم کر لیا، کیونکہ وہ ٹارگٹ رکھ لیا کہ میں نے پورے سفر میں قرآن پڑھنا اور اتنے پارے جاتے ہوئے پڑھنے اور اتنے آتے ہوئے پڑھنے، اور کہتے میرا پورا ہو گیا. کل ہمیں بات کی تھی نا کہ اچھی عادات کے لیے پلان بھی کرنا پڑے گا، اچھے کام کرنے کے لیے پلان کر لیں کہ اتنے پارے کرنے ہیں. مثلا اگر آپ کا روزانہ کا ٹارگٹ ہے کہ ایک پارا ختم کرنا ہے اور آپ کو سفر میں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تو آپ اس کو پڑھ سکتے. چونکہ ہر ایک کی عادت مختلف ہے، اپنی عادت، اپنے حالات، اپنی صحت کے مطابق اپنی پلاننگ کیجیے. میں اس لیے یہ سارے کام آپ پہ چھوڑتی ہوں کیونکہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کو خود اپنے لیے پلان کرنا آنا چاہیے. ٹھیک، میرا کام صرف یہ ہوگا کہ میں آپ میں سے رینڈملی اٹھا کے کسی کو پوچھوں گی اپنی پلاننگ بتا دیجیے، آپ اپنی بتائیے، آپ اپنی، اس کے لیے تیار رہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، نیا طریقہ ہوتا ہے. اتنے سارے ذہنوں کا اشتراک ہو تو کتنا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں سب سے. پھر آپ دیکھیے کہ کاموں پر فوکس ہونا، صبح کے وقت اور باقی وقت میں بھی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس پر آپ فوکس کریں. ملٹی ٹاسکنگ اس وقت مت کریں کہ بہت سارے کام ساتھ ساتھ چلائیں، یہ نہ ہو. مثلا آپ اپنا لیکچر پریپیئر کر رہے ہیں جیسے مجھے کرنا ہوتا ہے، تو اب اگر میں لیکچر پریپیئر کرتے ہوئے کبھی میل دیکھنے بیٹھ جاؤں، کبھی فون اٹھا لوں، کبھی کسی سے باتیں کرنے لگ جاؤں، کبھی کچھ کروں، تو وہ جو کام 10 منٹ میں ہونا ہے یا 15 منٹ میں ہونا ہے وہ تو گھنٹے ڈیڑھ میں جائے گا. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگلا کام متاثر ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگلا متاثر ہوگا. تو ایسے بھی کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ فون آپ کے کمرے میں بھی نہیں ہونا چاہیے، سائلنس پہ ہونا چاہیے، آف موڈ میں ہونا چاہیے. اور جب آپ فارغ ہو جائیں سب چیزوں سے اور آپ کو ریلیکسنگ ٹائم ہو پھر آپ فون اٹھیں. کچھ لوگ عین نماز کے وقت کال کر دیتے تو میں سوچتی ہوں اذان نہیں سنائی دیتی، اور پھر ایک دفعہ کر کے جان نہیں چھوڑتے، کرے جاتے کہ اٹھا ہی لیں آپ. تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے. دوسروں پہ آپ ظلم ڈھاتے ہیں جب آپ ان کو اس قدر پریشان کرتے ہیں. اور بات کیا ہوتی؟ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، بس یہ خیال دماغ میں کوئی فوبیا ہوتا ہے، وہ اس کا اثر دوسرے پہ جا ڈالتے. تو ایسے پریشرز کا مقابلہ کیا کریں، بلیک میل نہ ہوا کریں، اور نہ کسی کی اس قسم کی غلط قسم کی پریشرائزنگ میں آپ آئیں. اور جو بات جواب طلب ہے وہ جواب طلب ہے، اس کا جواب ضرور دیں، اور جو بات جواب طلب نہیں، اس کی صرف ایسے ایموشنل قسم کی بلیک میلنگ ہے تو اس کا شکار نہ ہو، ورنہ آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اصل میں شیطان بعض اوقات صرف آپ پہ نہیں آتا، وہ لوگوں پہ آ کے آپ پر آتا ہے، ان کے کندھے سے آپ کی طرف وار کرتا ہے. تو اس کو بھی سمجھیں. کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو انالائز کیا کریں کہ اس کی کس حد تک ضرورت ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ارجنٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں مگر ہرگز ارجنٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ارجنٹ ہوتی ہیں مگر کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، خواہ مخواہ کی ایمرجنسی مچائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے، حالانکہ اگر وہ اپنے وقت پہ بھی کیا جائے تو ہو سکتا ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ سب سے اہم کام صبح کے وقت میں کریں، پرائم ٹائم میں، اور جن پر زیادہ دماغ نہیں لگتا وہ کام شام میں کریں. یہ کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، صفائی کرنی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، شفٹ کر دیں اس کام کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے دن کا جائزہ، پھر محاسبہ کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا ہے. ہر دن کا محاسبہ کریں کیونکہ وہ آپ کے اعمال نامے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. پھر ایک ویکلی محاسبہ ٹائم رکھیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گی یا تہجد پڑھوں گی یا یہ دعا سیکھوں گی یا اور اس طرح کے ٹارگٹ رکھے تھے، وہ کیے کہ نہیں کیے، اور اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے. جب تک آپ اپنا ہفتہ وارانہ جائزہ نہیں لیں گے اس وقت تک امپروو نہیں کر سکتے، آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. جو کر چکے ہیں اس پہ کبھی راضی نہ ہو کہ میں نے یہ بہت کچھ کر لیا. ہمیشہ مزید کرنے کی تمنا رکھیں یا اس کو امپروو کرنے کی.
کچھ چیزیں آپ کو اور کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں آپ کو مزید امپروو کرنی چاہیے. ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ناکام ہوا. اسی طرح خاص طور پر اپنی سونے کی روٹین کا جائزہ لیں. کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کا پرابلم ہوتا ہے, اس کی وجہ جانیں. بعض اوقات ہم ایسی ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی بیماری ہو سکتی ہے. بعض اوقات آپ دن میں زیادہ سو گئے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. تو نیند کے مسنون اوقات کا بھی جائزہ لیں کہ سونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. کس وقت کا سونا پسندیدہ ہے, کس وقت کا سونا مکروہ ہے, کس وقت کے سونے کو حماقت قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ سارے اوقات آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور اسٹرکٹلی ان کی پابندی کریں. اپنے آپ کو عذر بہانے نہ دیں, الا کہ کوئی شدید بیماری ہو کہ آپ کو ہوش ہی نہ آ رہی, وہ الگ بات ہے. کیونکہ جب تک آپ کی نیند, سونے کی عادات درست نہیں ہوتی, اس وقت تک آپ کوئی بہت پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے. کیونکہ جسم کو نیند کی بھی ضرورت ہے نا, جو ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کی کتاب میں روحانی صحت لکھی ہوگی, کتاب ہے آپ کے پاس, نکالیں. روحانی صحت کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے تاکہ اس کے دل کا اطمینان خراب نہ ہو. کیونکہ دل اگر مطمئن نہیں ہوتا اور دل کے اندر گلٹ ہے یا دل کے اندر بیماریاں ہیں, تو دل چونکہ ایک بیسک آرگن ہے جسم کا, وہ سارے جسم کو بیمار کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے, جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو, وہ ٹکڑا دل ہے. پھر قرآن مجید شفا ہے, اس کا پڑھنا بھی شفا ہے اور اس کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ عام بات ہے, اور ہم نے قرآن نازل کیا جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ کو دم کر رہی ہے, تو آپ نے فرمایا, عالجیہا بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو. یعنی مریض کے پاس قرآن مجید پڑھ کے سنائیں, یا آپ خود پڑھیں یا کوئی کیسٹ وغیرہ لگا دیں. ذہنی الجھنیں, اخلاقی بیماریاں, غصہ, حسد, کینہ, بدخواہی, تنگ نظری, تکبر, یہ سب روحانی صحت کی دشمن ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. تو ان میں سے ایک ایک چیز پر آپ نے ورک کرنا ہے. مثلا غصہ زیادہ آتا ہے تو بری عادت ہے, اس کو کس طرح دور کرنا ہے, شروع میں آپ کو کی پوائنٹس بتا چکی ہوں. ایک اور چیز جس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ایک کوئی بھی خاص برائی ہے نا آپ کے اندر, اس کے بارے میں مزید پڑھیں, ریسرچ کریں کہ اس کے کیا نقصان ہیں. کیونکہ جب انسان ان نقصانات کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے, اور وہ ڈر انسان سے پھر وہ برائی چھڑا لیتا ہے. کہیں رسوائی کا ڈر ہوتا ہے, کہیں مال کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے, کہیں عاقبت برباد ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اور کہیں عاقبت سے زیادہ دنیا کی کئی اور چیزوں کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے. تو جب وہ فوری نقصان اور ہمیشہ کے نقصان دونوں کو انسان سامنے رکھتا ہے تو یہ چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے, بہت سی برائیاں چھوڑنے میں مدد دیتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا, اور یہ ایک بہت حقیقت پر مبنی بات ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ انسان کے ہوش و حواس کو, انسان کے جسمانی اعضاء کو اور باقی جو انسان کی شخصیت اس سارے کو ایک طرح سے صحت عطا کرتا ہے. یعنی قرآن مجید صرف روحانی امراض کا علاج نہیں بلکہ وہ جسمانی امراض کا علاج بھی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, ابن عباس سے روایت ہے, اور وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا, پھر ہم نے اس کو پس ترین حالت کی طرف پلٹا دیا سوائے ان کے جو ایمان لائے. تو ابن عباس اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا الذین قرأوا القرآن, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا, یعنی جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اسفل سافلین کی طرف نہیں جاتے. پھر نماز اور صحت. نماز اگرچہ ہماری عبادت ہے لیکن اس کے جو فائدے ہیں ان میں سے ایک روحانی صحت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو, یعنی سارے غم, دکھ, پریشانیاں دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ نماز ہے. تو آج کے لیے
اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.